السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک کافی دلچسپ واقعہ لے کر آیا ہوں، جو کہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائیوں کے بارے میں۔ اس واقعے میں آپ جانیں گے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سگے بھائیوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں سے باہر آئے تو اور کس طریقے سے وہ دوسرے شہر پہنچ کر اور انہوں نے حضرت زلیخا کے ساتھ ان کا کیا واقعہ پیش آیا، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو پوری معلومات ضرور ہو جائے گی۔ جب بھائیوں نے اپنے والد مجید کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے دیکھا تو آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے جس سے ہمارے والد محترم کو ہماری طرف زیادہ توجہ ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس مجلس شورا میں شیطان بھی شریک ہوا اور اس نے یوسف علیہ السلام کے قتل کی رائے دی۔ بعض نے یوسف علیہ السلام کو آبادیوں سے دور پھینک دینے کا مشورہ دیا۔ اس بھائی نے کہا قتل مت کرو کیونکہ یہ بڑا گناہ ہے، بلکہ یوسف کو کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی مسافر وہاں سے گزرے اور کسی ملک میں انہیں لے جائیں۔ یہ کنواں کنعان سے 3 میل کے فاصلے پر حوالی بیت المقدس میں تھا، جو شداد نے اس وقت کھدوایا تھا جب وہ اردن کے شہروں کو آباد کرنا چاہتا تھا۔ یہ کنواں 70 گز یا اس سے زیادہ گہرا تھا، اوپر سے اس کا منہ تنگ اور تھا اور اندر سے چوڑا تھا۔ اس کے بعد فوراً جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو کنویں میں تھا، اور آپ کے ہاتھ پیر کھول دیے اور آپ کے گلے میں تعویذ کی شکل میں بندھا ہوا ابراہیمی قمیض کھول کر پہنا دیا۔ یہ وہ جنتی قمیض ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے اس وقت لائے تھے جب نار نمرودی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ ڈالا گیا تھا۔ یہ قمیض پشت در پشت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور آپ نے رخصت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈالا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو اس کے بعد وہ اسی جنگل میں جس میں وہ کنواں تھا اپنی بکریاں چراتے اور دیکھ بھال رکھتے تھے۔ ایک دن جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش ہوئی۔ وہ جستجو میں قافلے تک پہنچے۔ وہاں انہوں نے ملیک بن زعر کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اس سے کہنے لگے، یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، نافرمان ہے، اگر خریدو تو ہم اسے سستا ہی بیچ دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوف سے خاموش کھڑے تھے اور کچھ نہ فرمایا۔ پھر سودا طے ہوا، بھائیوں نے آپ کو 20 درہم میں بیچ دیا۔ مالک بن زہر خوشی خوشی اپنے رفیق و یاروں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچے۔ عزیز مصر نے جب حسین و جمیل غلام کی خبر سنی تو حکم بھیجا کہ اسے نخاس میں لائیں۔ دوسرے روز ملیک بن زہر یوسف علیہ السلام کو آراستہ کر کے بازار میں لایا تو تمام بازار مصر میں یوسف علیہ السلام کے حسن کے جلوے کو شہرت ہو گئی اور خریداروں کا ہجوم آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر شخص کے دل سے آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانی شروع کر دی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی حریر قیمت طے ہوئی۔ اس وقت آپ کا وزن 400 رطل تھا اور خریدنے والے کا نام کتفیر مصری تھا۔ تمام خزانے مصر کے اس کے ہاتھ میں تھے، لوگ اسے عزیز مصر کہتے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام رائل یا زلیخا تھا۔ زلیخا بڑی حسین عورت تھی اور شاہی مغرب تیموس یا رعابیل کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک حسن و جمال کے پیکر شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب آنکھوں کے سامنے رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے شادی کے پیغام آئے لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہی تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے خواب میں دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ عزیز مصر نے مصر کے بازاروں میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں گھر لایا۔ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور وہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگی، بلکہ آپ کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی۔ پھر اس نے ایک محل بنوایا جس میں 7 کمرے تھے اور اس محل کو خوب سجایا اور خود بھی سج دھج کر کسی بہانے سے یوسف علیہ السلام کو محل میں لے گئی اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ پھر دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس کا بھی دروازہ بند کر دیا۔ پھر تیسرے، پھر چوتھے، یہاں تک کہ سب کمرے کے دروازے بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی۔
وہاں جا کر یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئی اور دعوت دینے لگی کہ آپ اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی ناجائز خواہش کو پورا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے اور زلیخا سے فرمایا، اللہ سے ڈر، اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا۔ زلیخا نے نہ مانا اور بے حد ضد پر آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا اس کا تالا اپنے آپ کھلتا چلا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکلنے نہ پائیں۔ کرتا پیچھے سے پھٹ گیا مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش کے وقت صدر دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ زلیخا نے اپنی صفائی ظاہر کرتے ہوئے اور یوسف علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے ہیلا تراشا اور اپنی خاوند سے کہنے لگی، جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی سزا کیا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا۔ اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف دینے والی سزا دو۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگا رہی ہے تو آپ نے اپنی صفائی کا اظہار اور اصلیت کا بتانا ضروری سمجھا۔ اے عزیز مصر، یہ بالکل ہی غلط بیان کر رہی ہے، واقعہ اس کے خلاف ہے، اس نے مجھے خود لبھایا اور مجھ سے برے کام کی طلبگار ہوئی۔ عزیز مصر حیران ہو گیا کہ دونوں میں سے سچا کون ہے اور بولا، اے یوسف، میں کیسے مان لوں کہ تم سچے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے، اس سے پوچھ لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو گویائی دینے اور میری بے گناہی کی شہادت ادا کر دینے پر قادر ہے۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا تو قدرت الہی سے وہ بچہ بولا اور بلند آواز سے صاف زبان سے کہنے لگا، یوسف کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے۔ لہٰذا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا اور یہ حال شریف یہ بات بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے کسی بہانے جیل بھیج دیا۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے۔ چلے ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔